گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی سیرت حسن و حسین کے تعلق سے اور ماہ محرم کی بدعت و خرافات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا گو ہوں بارگاہ رب ذوالمنن میں مولا کریم اولاً تو ہم کو اس پر عمل کرنے اور اس کے بعد ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ محرم کا مہینہ جب ہمارے درمیان میں آتا ہے یا اس مہینے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک طبقہ جو ہے بہت سارے بدعت اور خرافات کو اس میں رائج و سائج کرتا ہے، اور ماتم اور جلوس اور تعزیت داری، نوحہ خوری، اپنے گریبان کو چاک کرنا، جسموں کو مارنا، انگاروں پہ چلنا اور نہ جانے کون کون سے خرافات اور بدعات کے کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ محرم کا مہینہ ایسا مہینہ لوگوں نے بنا دیا کہ یہ مہینہ غم حسین کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سوچنا ہے، ان کا غم منانا ہے، ان کی تعزیہ داری کرنی ہے، ہمیں شادی نہیں کرنی، ہمیں کھانا نہیں پکانا ہے، ہمیں صرف رونا ہے، ہمیں بلیک کلر کا کپڑا پہننا ہے، کالا لباس پہننا ہے، اور یہ تمام طرح کی بدعت و خرافات اور یہ رسومات جو ہیں جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ داخل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، ہم اس میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات چلی جاتی ہے کہ صاحب یہ مہینہ تو غم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو تعزیہ داری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو فلاح کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ اس حقیقت کو سمجھیے۔ پہلی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر کہا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کے تعلق سے کہا کہ لوگوں یہ جان لو کہ مہینے 12 ہیں اور یہ کسی کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ ان مہینوں کی تخلیق ہم نے کب کی ہے؟ جس دن آسمان اور زمین کی تخلیق ہم نے کی، یعنی جب ہم نے آسمان بنایا، زمین بنایا، یہ پودے بنائے، یہ ہوا بنائے، یہ سورج کو جب ہم نے روشنی دی، یہ چاند اور ستاروں کو جب آسمان میں ہم نے گردش کے لیے بھیجا، اسی دن سے روز اول سے ہم نے ان مہینوں کو مقرر اور منتخب کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ مہینوں کو ہم نے روز اول سے بنایا ہے، لیکن یاد رکھو ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ جب ان 4 مہینے حرمت والے مہینوں کی ہم تلاش کرتے ہیں، احادیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السنۃ 12 شہر مبارک، شہر مبارک 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ ورجب المضر الذی بین جمادی و شعبان۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینوں کا تذکرہ کیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ کون کون؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کے حرمت کے تعلق سے بیان کیا کہ ان 4 مہینوں میں نہ تو لڑائی جھگڑا کیا جائے گا، نہ تو جنگ و جدال و قتال کیا جائے گا، نہ تو اشتعال انگیزی باتیں کی جائے گی، نہ ہی اس طریقے کی کوئی خرافات اور رسم و رواج اور بدعت کے کاموں کو ایجاد کیا جائے گا۔ اور ایک بہت اہم چیز میں آپ کو بتا دوں، اس کی حرمت کی پامالی صرف اور صرف مسلمان نہیں کرتے تھے، بلکہ کفار مکہ بھی اس کی حرمت کی پامالی کیا کرتے تھے، اور اس 4 مہینے کی حرمت کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ اس میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال اور قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ صرف مسلمانوں نے اس 4 حرمت والے مہینے کی پامالی نہیں کی، بلکہ کفار مکہ باقاعدہ طور پر ان 4 حرمت والے مہینوں کی ہر حرمت کا تقاضے کا جو ہے وہ اقرار کرتے تھے، اور اس میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، قتال، اشتعال انگازی، بدعت کے کام، خرافات کے کام، کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو مصیبت میں ڈالنا، ان تمام کاموں سے اپنے گریبان کو بچا کر کے، اپنے گریبانوں کو بچا کر کے، اپنے جسموں کو، اپنے ذات کو، اپنے نفس کو بچا کر کے رکھتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اس مہینے کی حرمت کے تقدس کے بارے میں اس احادیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو اس مہینے کے اندر بہت ساری ایسی بدعت اور خرافات کے رسوم کو ادا کیا جاتا ہے جس کو حسین، غم حسین کا نام دیا جاتا ہے۔ یقیناً میرے بھائی اور دوستو، تاریخ کا وہ حصہ، تاریخ کا وہ وقت یقیناً بڑا خطرناک اور بڑا زبردست ہے اور سیاہی سے بھرا ہوا ہے۔
صحابہ کے خون سے لطپت ہے وہ تاریخ، لیکن ہمیں اس کی حقیقت کو جاننا ہوگا، ہمیں اس تاریخ اور اس سیرت کے تعلق سے باریکی سے پڑھنا اور سمجھنا ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سیرت حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت حسن کی پیدائش سن 3 ہجری میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن 4 ہجری میں ہوئی، دونوں کے درمیان میں تقریباً 1 سال کا ڈیفرنس تھا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں سے شدید محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ حسن و حسین لڑکھڑاتے ہوئے اللہ کے نبی کی طرف مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ منبر سے نیچے اتر گئے، دوران خطبہ منبر سے نیچے اتر گئے، اور نیچے اتر کر کے کیا دیکھا کہ دونوں سرخ کلر کی قمیص پہنے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے ڈگمگاتے ہوئے نبی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے نیچے اتر کر کے دونوں کو ایک بازو میں دوسرے کو دوسرے بازو میں اٹھا لیا، اور قرآن کی آیت پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگوں تمہاری مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور حسن و حسین کا اس طریقے سے لڑکھڑانا مجھے برداشت نہ ہو سکا، میں اس کو ایکسپٹ نہ کر سکا، لہٰذا میں خطبے کو چھوڑ کر کے ان دونوں کی محبت اتنی زیادہ غالب آ گئی میرے اوپر کہ میں ان دونوں کو اٹھا کر کے ایک کو ایک بازو میں دوسرے کو دوسرے بازو میں اٹھا لیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ اس احادیث مبارکہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے کتنی زیادہ شدید محبت کرتے تھے۔ اور یاد رکھ لیجئے، اہل حدیث اس شریعہ کا ماننا نہیں ہے، اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث وہ قوم ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے، جس چیز پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، حدیث اہل الحدیث منوان بالکل اسی طریقے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایکسپٹ کر کے اپنی زندگی میں رائج و سائج کرنے کا نام ہے۔ اگر نبی نے حسن اور حسین سے اتنی زیادہ محبت کی، میرے بھائیو ہمارا ماننا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری یہ سوچ ہے کہ جس طریقے سے نبی کائنات نے حسنین کریمین سے اس طریقے سے محبت کی، ہمارے بھی ایمان کا ایک تقاضا اور حصہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی نبی کے نواسے سے اسی طریقے سے محبت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ شدید محبت حسنین کریمین سے کرتے تھے۔ واقعہ ہے، ایک مرتبہ کا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور آسمان کی طرف کیا، کہا اللہ میں اپنے اس نواسے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی اس نواسے سے محبت کر۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا ان دونوں کی محبت سارے لوگوں کے اوپر رائج و سائج کر دے۔ گویا کہ حضرت حسن اور حسین سے جو محبت کرتا ہے وہ نبی سے محبت کرتا ہے۔ گویا پتہ یہ چلا حسن اور حسین سے محبت کرنے کا جذبہ نبی سے محبت کا جذبہ ہے۔ حضرت حسن اور حسین سے محبت نبی سے محبت کا جذبہ ہے۔ کوئی اگر حضرت حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، گویا یہ ہمارے ایمان کا ایک جز اور ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ۔ غور سے سنیے گا ان تمام باتوں کو، بہت ضرورت ہے ان بدعات اور خرافات پر غور و فکر کرنے کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسنین کریمین یہ دونوں جنت کے جو جوانوں کے سردار ہیں۔ شیعی روایت نے اسی حدیث کے ٹکڑے کو پکڑ کر کے سارے انبیاء، اولیاء، علماء، فضلاء، صحابہ اور خلفائے راشدین سے حضرت حسنین کریمین کو اٹھا کر کے سب سے بڑا درجہ دے دیا۔ ایک چیز میں آپ کو یہاں نقطہ بتا دوں، حضرت ابو بکر کا اپنا مقام ہے، حضرت عمر کا اپنا مقام ہے، حضرت عثمان کا اپنا مقام ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا اپنا مقام ہے، اور حسنین کریمین کا اپنا مقام ہے۔ ہم سب کے مقام کی عزت و تعریف کرتے ہیں۔ ہم ابو بکر کے بھی ماننے والے ہیں، ہم عمر کے بھی ماننے والے ہیں، ہم عثمان کے بھی ماننے والے ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم امیر معاویہ کی بھی تائید کرنے والے ہیں، ان کے بھی نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم حسنین کریمین کے محبت کے بھی اقرار کرنے والے اور ان کی بھی باتوں کو ایکسپٹ کرنے والے ہیں۔ ہم نہ تو کسی کو اتنا زیادہ غلو کرتے ہوئے اتنا مقام دے دیتے ہیں کہ رب سے بڑا
درجہ اس کا ہو جائے، اور نہ ہی کسی کی شخصیت کو اتنا زیادہ ہم نیچا کر دیتے ہیں کہ اس کی شخصیت کے اندر نکھارپن ختم ہو جائے اور ان کی جو ہے عزت پرسی ہو جائے۔ ہم کسی کے ساتھ حق تلفی کرنے والے نہیں ہیں۔ کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، نوجوانوں خاص طور سے اس حدیث کو آپ سنیے، سیدہ شباب اہل الجنہ میں یہ حسنین کریمین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور شیعی قوم نے اس حدیث کو اٹھایا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اچک لیا، اور اس کو دلیل کیا بنایا؟ انبیاء سے، آدم سے، نوح سے، یونس سے، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگوں سے سب سے افضل ہیں اور سارے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے، جنہوں نے ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اس حدیث کی شرح کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ کا مطلب یہ ہے یا تو وہ اپنے دور کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ نوٹ کیجئے گا اس جملے کو، سیدہ شباب اہل الجنہ یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے دور کے جوانوں کے سردار ہوں۔ حضرت آدم کا اپنا مقام ہے، نوح کا اپنا مقام ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ ذبیح اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ سب کا الگ الگ مقام، سب کا الگ الگ مرتبہ، اور وہ سارے انبیاء سے کسی کے مقام کو اتنا زیادہ بلند و بالا کر دینا، غلو کر دینا، اتنا زیادہ کہ سارے لوگوں سے ان کے مقام و مرتبے کو افضل کر دینا، یقیناً میرے بھائیوں اور دوستو یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا راستہ اور ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ تھا، اور آگے بڑھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ تاریخی چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں۔ ان سے ایک آدمی نے ذکر کیا کہ اے امیر المؤمنین، صاحبزادے امیر المومنین، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا احرام میں اگر کوئی مچھر مر جائے تو اس کی دیت کا کیا حکم شریعت نے ہم کو بتایا ہے؟ نوٹ کیجئے گا اس جملے کو کہ دوران احرام یعنی اگر کوئی حاجی، کوئی عمرہ کرنے والا شخص اگر احرام باندھ لیتا ہے اور اس وقت میں ایک مچھر مر جائے تو اس کی دیت کا کیا حکم ہے؟ گویا کہ اس نے ایک مچھر کا قتل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کون ہے اتنا پاک صاف نیک سیرت دامن شخص جو ایک مچھر کے دیت کا جو ہے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، ذرا پتہ لگایا جائے۔ پتہ لگایا گیا کہ وہ اہل عراق کا کوئی شخص ہے، کوفہ و بصرہ کا کوئی شخص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کائنات کے نواسے کو قتل کر دیا، تب ان کے دل پہ چونچرا نہیں رہے گا۔ آج ایک مچھر کے قتل کیے جانے کے بعد یہ دیت پوچھتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، کہا حضرت عبداللہ بن عمر نے ہما ریحانتایا، یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں۔ اب یہاں رکیے اور ایک نقطہ نوٹ کیجئے، ایک نقطے کو نوٹ کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینئر صحابی تھے، اور جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، اس وقت وہ حیات تھے، وہ زندہ تھے، وہ شاہد تھے، وہ گیا تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینکڑوں حدیثیں انہوں نے ان سے روایت کی گئی ہیں اور بڑی جامع جامع باب میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کوفی، یہ بصرہ والے، انہوں نے نبی کے نواسے کو قتل کرتے ہوئے چونچرا نہیں کیا، اور آج ایک مچھر کے قتل پر دیت مانگا جا رہا ہے اور دیت پوچھا جا رہا ہے۔ گویا پتہ یہ چلا نبی کے نواسے کے قتل کے وقت، واقع کربلا کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کوفہ اور بصرہ کے غداروں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کر کے میدان کربلا میں ان کو شہید کروایا۔ یہ واقعہ میں آگے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کوفہ اور بصرہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط پہ خطوط بھیجنے کے باوجود بھی جب وہ گئے تو غداری کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے انہیں وہاں میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اور آگے بڑھی، یہ کچھ چیزیں تھیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، دو حدیثیں میں آپ کے سامنے، ایک بلال کی حدیث اور دوسری حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ بڑی غور سے ان تمام چیزوں کو سنیے گا۔ حضرت بلال کی، عمار بن بلال کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا تھا اے عمار، دو جماعتیں مسلمانوں کی، دو بڑی جماعتیں آپس میں جھگڑا ہو، لڑائی ہو، قتال ہو، جنگ و جدال کریں گے، لیکن اے عمار تم باغی جماعت کے ذریعے سے قتل کر دیے جاؤ گے، تم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لڑو گے لیکن باغی جماعت تمہیں قتل کر دے گی۔ اور نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، شیعہ قوم کا ہو، مسلم قوم کا ہو، الحدیث گھرانے کا ہو، اسی حدیث کو دلیل کے طور پر بنا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ برا بھلا، الٹا سیدھا اور گالی گلوچ دیتے ہیں۔ کیا کہا؟ اے عمار تم باغی قوم کے ذریعے سے ہلاک کر دیے جاؤ گے اور مسلمان قوم میں تم رہو گے اور تمہیں شہید کا درجہ ملے گا۔ یہ ایک حدیث صرف اس ضمن میں آئی ہے اور یہ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث صرف آئی ہے، بلکہ اس کے برعکس 20 حدیثیں حدیث کے کتب خانے میں موجود ہیں جس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مسلم جماعتوں کے درمیان کے تعلق سے کہا تھا یہ دونوں مسلم جماعتیں آپس میں ایک دن ایک دوسرے کے تعلق سے صلح کریں گی۔ اس ایک حدیث کو دلیل بنا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصلی حقدار تھے ساری چیزوں کے اور حضرت امیر معاویہ غلط تھے، یہ برا بھلا تھا۔ یقیناً حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ تھی وہ جنگ کس وجہ سے تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ جب حضرت عثمان کا قتل کیا گیا، حواریوں نے گھیر کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کی چار دیواری میں قتل کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، حضرت امیر معاویہ نے بھی حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس جملے کو نوٹ کیجئے، حضرت امیر معاویہ نے بھی حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ دشمنی نہیں تھی، بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھا، اختلاف تھا۔ اس جملے کو نوٹ کرو، امیر معاویہ کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان اختلاف تھا مسئلے کو لے کر کے۔ کس مسئلے کو؟ حضرت عثمان کے قتل کے مسئلے کے درمیان حضرت امیر معاویہ چاہتے تھے کہ حضرت علی حضرت عثمان کے قاتلین سے فوراً بدلہ لے، حضرت علی چاہتے تھے کہ بدلہ ابھی نہیں، بعد میں بدلہ لیا جائے گا۔ یہی اختلاف کی ایک کڑی تھی جس میں تاریخ کی سیاہ چیزیں وہ بھری پڑی ہیں۔ جنگ جمل ہوا، جنگ صفین ہوا، تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ امیر معاویہ نے ان کے بیعت کی مخالفت کبھی نہیں کی، بلکہ جنگ ہوا تو صرف قاتلین قصاص کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو حضرت حسین کو جو اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی، کیا کہا تھا؟ کہا تھا یہ میرا بیٹا، یہ میرا نواسا، یہ دو مسلم جماعتوں کے درمیان میں صلح کرائے گا۔ کیا کرائے گا؟ صلح کرائے گا۔ کس کے درمیان میں؟ باغی جماعت نہیں، مسلم جماعت کے درمیان میں مسلمانوں کے جنگ و جدال کو روکے گا۔ جملے کو نوٹ کیجئے گا، حضرت حسن یہ دو مسلم جماعتوں کے درمیان میں صلح کرائے گا۔ کس کے درمیان میں؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، امیر معاویہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40,000 کی لشکر آپس میں بھیڑنے کے لیے تیار تھی، آپس میں بھیڑنے کے لیے تیار تھی۔ او امیر معاویہ کو گالی دینے والوں، ان کی تاریخ بھی پڑھو، ان کی تاریخ کتنی اچھی ہے۔ جب میدان میں دونوں فوجیں آپس میں آئی تو امیر معاویہ نے پیغام بھیجوایا۔ پیغام کیا بھیجوایا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ایک صحابی سے، اے صحابہ بتاؤ، اگر آپس میں مسلمانوں کی جماعت لڑے گی تو ان بچوں کے باپ کا جب انتقال ہوگا، ان بچوں کی دیکھ بھالی کون کرے گا؟ ان بچوں کو کون سنبھالے گا؟ عورتیں بیوہ ہوں گی، ان بیوہ عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر معاویہ غدار تھا، قاتل تھا،
کرسی کے لیے اس نے سب کچھ کیا، تو کیا مسلمانوں کے تئیں، مسلمانوں کے تعلق اتنی ہمدردی اور فکر کیسے آ سکتی ہے؟ کوئی غدار قوم، کوئی باغی شخص وہ مقابلہ لڑے گا، وہ جنگ لڑے گا، نہ کہ صلح اور صفائی کی بات کرے گا۔ تاریخ کے اس جملے کو نوٹ کیجئے گا میرے بھائیوں، صحیحین کی روایت ہے، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صلح کے پیغام کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ حضرت حسن تم صلح کر لو، یہ مسلمانوں کی بیجا جماعت جو ہے یہ ناجائز طریقے سے ماری جائے گی، قتل کر دی جائے گی۔ لہٰذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لیا۔ ایک نقطہ اور نوٹ کیجئے گا، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈر کی وجہ سے صلح کیا، ڈر گئے تھے اور ان کے پاس فوج نہیں تھی، تعداد نہیں تھی، تو یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ انہوں نے ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ سخاوت، فیاضی، ہمدردی، امانتداری، اصول پسند، مسلمانوں سے انتہائی محبت کا جذبہ رکھتے تھے۔ یہ کہنا کہ حضرت حسن کو دبایا گیا، گھیرا گیا، مجبور کیا گیا، یہ من گھڑت شیعی روایت ہے، اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر اور صحیحین کے اندر موجود نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ بلکہ حکمت کی بنیاد پر مسلمان سیف رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ہمدردی اور محبت کے جذبے کو برقرار رکھا جائے، صرف اس لیے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کیا اور صلح ہو گئی، اور 20 سال تک خلیفہ بنائے گئے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آگے بڑھیے، وقت بالکل کم ہے، میں چلتے چلتے واقعہ کربلا کو آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ حضرت حسن، حضرت حسین جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، انہیں تقریباً ان کے گھرانے اور اہل بیت کے گھرانوں کو امیر معاویہ بیت المال سے لاکھوں لاکھ درہم مہینے اور سال میں ان کے پیچھے خرچ کیا کرتے تھے۔ ان کی عزت میں، ان کی تقریب میں، ان کے مقام و مرتبے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، 20 سال تک جو آدمی خلیفہ تھا، 20 سال تک جو آدمی خلیفہ تھا، اور یہ شام اور عراق کے جو علاقے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو فتح کرانے میں اگر کسی شخصیت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو دیوال کی طرف اپنے چہرے کا رخ کر کے رو رہے ہیں، اپنے بیٹے یزید سے کہہ رہے ہیں، اے میرے لخت جگر، میری زندگی میں 3 مرحلہ ایسا آیا۔ ایک وقت تو وہ آیا کہ میں غیر مسلم تھا، اگر میں اس وقت اس دنیا سے رخصت ہو جاتا، اگر میں اس وقت اس دنیا سے چلا جاتا، سوائے جہنم کے اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اے میرے صاحبزادے، ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ دوسرا دور وہ شروع ہوا جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو میں نے آنکھوں نے دیدار نہیں کیا، اگر اس وقت میرا انتقال ہوتا تو میں جنت میں چلا جاتا۔ اور تیسرا دور یہ دور ہے جب میں نے خلافت کیا، میں گورنر بنا، مسلمانوں کا خلیفہ بنا۔ ایک دور وہ ہے، اس دور خلافت میں مجھ سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوئیں، بہت ساری کمیاں بھی ہوئیں، بہت ساری کوتاہیاں بھی ہوئیں، بہت ساری خطائیں بھی ہوئی ہیں۔ اے میرے بچے، اے میرے لخت جگر، میں اس دن کی وجہ سے غمزدہ ہوں، خوف زدہ ہوں کہ کہیں پاک پروردگار عالم میری کسی غلطی اور کسی خطا کی وجہ سے مجھے پکڑ نہ لے اور مجھے جہنم میں نہ داخل کر دے، مجھے قبر کے اندر دبائے۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، جس کو بعض لوگ اپنی زبانوں سے گالیاں دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ کوئی آدمی جو باغی ہو، جو غدار ہو، جو دھوکے باز ہو، جو مسلمانوں کے درمیان نعوذ باللہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرانے والا ہو، وہ اس طریقے کی بات کرے گا میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ اس طریقے کا بات کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے جو ہے لوگوں کے درمیان رائے مانگا، لوگوں کے درمیان سے رائے پاس ہو گیا، لہٰذا یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے ساری چیزیں طے ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک وصیت کی۔ وصیت کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اگر تم، جملے کو نوٹ کیجئے، اگر تم حسنین کریمین کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ان کے مقام اور مرتبے میں اگر تم کمی کرو گے، ان کی عزت نہیں کرو گے، ان کی تکریم نہیں کرو گے،
تمہیں اس کرسی پر، اس وراثت کے حق پر بنے رہنے کا تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا۔ یہ ان کی آخری وصیت میں سے ہے۔ کیا ہے؟ اہل بیت، نبی کے گھرانے، اگر کسی کے تعلق سے تم ناانصافی کرو گے، بدسلوکی کرو گے حسنین کریمین کے ساتھ، تمہارا اس خلافت کی کرسی پر بنے رہنے کا تمہارا ذرہ برابر بھی کوئی حق نہیں ہوگا۔ یہ امیر معاویہ نے آخری وقت میں حضرت یزید کو وصیت کی تھی۔ جملہ نوٹ کیجئے، یہ بات 100% صحیح ہے، فیکٹ ہے کہ حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، لیکن تاریخ کی کوئی کتاب، حدیث کا کوئی ٹکڑا اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے میرے بھائیوں کہ اختلاف کی وجہ اور سبب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ یہ بات تو طے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر اور فلاں صحابی نے ان سے کہا کہ تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، انہوں نے کہا میں نبی کا نواسا ہوں، میں چپ کر کے بیعت نہیں کروں گا، جب بھی بیعت کروں گا سب کے سامنے بیعت کروں گا۔ اور اس بات کو انہوں نے رات میں کہی اور صبح مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب سنیے بات کو، جب باغیوں کو یہ پتا چلا، بصرہ والوں کو پتا چلا، کوفی اور عراقیوں کو یہ پتا چلا کہ حضرت حسین جو ہے وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے خطوط کے سلسلے کو جاری کر دیا۔ اتنا خطوط جاری کیا، شیعی روایت کے مطابق بوروں میں بھر کر کے خطوط آتے تھے کوفہ اور بصرہ سے مکہ کی طرف، بورے میں بھر کر کے۔ کیوں آتے تھے؟ اے حسین تم چلے آؤ، ہم تمہاری عمارت میں لڑیں گے، اپنی جان کو نیچھاور کر دیں گے، اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اور تمہارے لیے ہم صرف اور صرف لڑیں گے، کسی اور کے لیے نہیں لڑیں گے۔ حضرت حسین کے پاس اتنے زیادہ خطوط آ گئے کہ وہ مجبور ہو گئے میرے بھائیوں اور دوستوں وہاں کوفہ اور بصرہ جانے کے لیے۔ نوٹ کیجئے گا، سینئر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبیدہ بن جراح اور بہت سارے سینئر صحابی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے نکلنے والے تھے، انہوں نے کہا اے حسین اگر میں تیرے اونٹ کے سامنے لیٹ جاؤں، تیرے اونٹ کے سامنے، تیرے سواری کے سامنے لیٹ جاؤں اور میری جسم سے میری روح نکل جائے، تو اپنے سفر کو روک دے تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے حسین وہ تیرے باپ کے سگے نہیں ہوئے، تیرے بھائی کے ساتھ انہوں نے غداری کی، وہ تیرے ساتھ وفاداری کا سلوک نہیں کر سکتے۔ لہٰذا حضرت حسین نے نہیں مانا اور اپنے چچا مسلم بن عقیل کو وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ غور سے سنیے گا ان تمام مواقع کو۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا، ادھر یزید نے وہاں کے کمانڈر کو فوراً بدل دیا، کوفہ کے کمانڈر کو بدل دیا، جو بڑے نرم دل تھے ان کو بدل کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کمانڈر منتخب کر دیا، جو کہ بڑا جری و بہادر اور بڑا زبردست اور سخت لہجے کا آدمی تھا۔ کس نے چینج کیا؟ یزید نے۔ یہی واقعہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کو یزید کی طرف سے کون سا آرڈر اور کون سا حکم دے کر کے یزید نے ان کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا۔ لہٰذا عبید اللہ بن زیاد کو جب وہاں کا گورنر اور کمانڈر بنا کر کے بھیجا گیا تو اس نے کوفہ والوں کے اوپر سختی کرنی شروع کر دی۔ مسلم بن عقیل کو حضرت حسین نے حالات کے جائزے کے لیے بھیجا۔ تقریباً 90,000 کوفیوں نے، 90,000 کی جماعت نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس نے بیعت کی؟ 90,000 کی جماعت نے کہا ہم حسین کی عمارت میں لڑنے مٹنے ختم ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جب مسلم بن عقیل نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے حضرت حسین سے کہا کہ اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ جائیے، حالات خوشگوار ہیں، ساری چیزیں سب کچھ درست ہیں، سب کچھ صحیح ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے۔ اور جب راستے میں پہنچے تو انہیں پتہ یہ چلا کہ عبید اللہ بن زیاد کے کمانڈر نے مسلم بن عقیل کو قتل کر ڈالا ہے، مار ڈالا ہے۔ حضرت حسین کے اسٹیپ کو سنیے، دیکھیے
جب حضرت حسین کو یہ بات پتا چلی کہ مسلم بن عقیل ان کے چچا کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ وہاں سے واپس آنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ ان کوفیوں نے غداری کی ہے، دھوکہ دیا ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ دیا ہے، لہٰذا وہاں میرا جانا مناسب اور درست نہیں ہے۔ وہ راستے سے واپس آنا چاہ رہے تھے، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا میرے بھائی کا قتل ہوا ہے، لہٰذا ہم اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ 72 کی جماعت تھی، میدان کربلا میں پہنچی، ادھر 4000 کمانڈروں کو منتخب کر کے عبید اللہ بن زیاد نے ان 72 صحابہ اور 72 لوگوں سے جنگ لڑنے کے لیے میدان کربلا میں اتار دیا۔ حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی۔ کتنی شرطیں؟ 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میں کوئی جنگ نہیں چاہتا ہوں، میں امن و امان چاہتا ہوں۔ دوسری شرط یہ تھی میرے بیوی بچوں کو کسی سرحد پر چھوڑ دیا جائے، میں واپس وہاں سے چلا جاؤں گا۔ تیسری شرط کیا تھی؟ مجھے یزید سے بات کرنا ہے۔ نوٹ کیجئے جملے کو، صحیحین کی روایت ہے، مجھے یزید سے بات کرنا ہے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے کہا نہیں، تمہیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے پہلے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر تمہیں بیعت کرنی پڑے گی، تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ تم عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا یہ شرط منظور نہیں تھا، بلکہ لڑ کر کے میدان کربلا میں شہید ہو جانا انہوں نے اس چیز کو زیادہ افضل سمجھا بنسبت یہ کہ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ تاریخ کے کچھ سیاہ واقعے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو، اس سے دنیا نے، سماج نے، معاشرے نے نہ جانے کون کون سے راستے نکالے۔ امیر معاویہ کو گالی دینا، عثمان کو گالی دینا، ابو بکر کو گالی دینا، علی مرتضیٰ کو برا بھلا کہنا، عثمان ذی النورین کو برا بھلا کہنا اور امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا، یقیناً یہ وہ سارے اہم واقعات ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور انہی تمام چیزوں کو دلیل بنا کر کے، ثبوت بنا کر کے اور ان تمام چیزوں کو آگے رکھ کر کے صحابہ کو برا بھلا کہنا، صحابہ کو الٹا سیدھا کہنا، صحابہ کو طعن و تشنیع دینا، صحابہ کے اوپر الزام لگانا، صحابہ کے اوپر تہمتیں لگانا اور نہ جانے کون کون سے خرافات اور بدعت کے کاموں کو ایجاد کرنا، یقیناً یہ سراسر غلط ہے، سراسر جرم ہے۔ حسین سے کس کو محبت نہیں ہے؟ کیا آپ حسین سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ حسن سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ حسن کو شہید کیا، حسین کو شہید کیا گیا، کیا عثمان غنی کو نہیں شہید کیا گیا؟ کیا عمر فاروق کو نماز کی حالت میں نہیں مارا گیا؟ اگر شہادت کا غم منانا ہے میرے بھائیوں اور دوستو تو عثمان کی بھی شہادت کا غم مناؤ، عمر فاروق کے بھی شہادت کا غم مناؤ۔ حضرت حمزہ کو اتنی بے رحمی اور بے دردی سے مارا گیا، کتنے صحابہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اگر شہادت کے غم کو منانا ہے جائز و درست ہوتا، یقیناً یہ تاریخ کا ایک سیاہ حصہ ہے، ہم اس سے اپنے دامن کو نہیں بچا سکتے ہیں، آنکھوں میں آنسو رونما ہو جاتا ہے، لیکن اس کو لے کر کے تعزیہ داری کرنا، نوحہ کرنا، ماتم منانا، ان کی مجلس اور محفل میں شرکت کرنا، یقیناً یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، فتنہ ہے۔ اس میں پڑو گے ہم بھی مٹ جائیں گے، آپ بھی مٹ جاؤ گے اور ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوانوں اپنی تاریخ کو سامنے رکھو، سیرت کا مطالعہ کرو، صحیح سیرت کا مطالعہ کرو۔ کیا ضرورت ہے ان کی محفل میں جانے کی؟ اس جلوس میں کیا دیکھنے جاتے ہیں آپ؟ وہ لاٹھی چلانا، وہ تلوار سے جسموں کو چاک کرنا، انگارے پہ چلنا، کیا مزہ مل رہا ہے آپ کو؟ کیا نبی کی حدیث آپ نے نہیں پڑھا؟ نبی کی حدیث کو آپ نے نہیں سنا؟ لیسا منا، لیسا منا، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی اس شخص کا محمد الرسول اللہ کی شریعت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اے محمد، اے ابو بکر، اے انس، اے یونس، اے احمد، اے محمد، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لیسا منا، اگر ان کی محفل میں گئے، ان کی مجلس میں گئے
اور اس ताज़िया दारी में शरीक हुए, आंखों से देखा, जुबान से कोई चीज़ एक्टिव हुए, याद रख लो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे शख्स का कोई ताल्लुक और कोई वास्ता नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सारे बिदात के काम हैं, खुराफात के काम हैं। चाहे एक बिदात का काम और राई जो साइज किया जाता है, लोग सजदा नहीं करते हैं इस ज़मीन पर, बल्कि करबला की मिट्टी पर सजदा करते हैं। करबला की मिट्टी पर शीई मस्जिद में जब आप चले जाएंगे, आप देखेंगे कि वो करबला की मिट्टी ला करके वो ज़मीन पर सजदा करते हैं। अल्लाह ताला का कितना बड़ा अजाब है कि अपने सामने इन जालिमों को सही तरीके से सजदा नहीं करने देता है। सजदा जिन्होंने नवासे को घेर करके मारा, कत्ल किया, अल्लाह की तरफ से अजाब में मुब्तला है वो लोग कि उनको ज़मीन पर सही तरीके से अल्लाह ताला अपने सामने सजदा नहीं करने देना चाहता। और ये दुनिया में ही इनके लिए अजाब है। अंगारे पे चल रहे हैं, जिस्मों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तलवारें मारा जा रहा है। क्या ये गम है? ये गम नहीं है, बल्कि अल्लाह की जानिब से मार है और क़यामत तक इनके ऊपर ये मार पड़ती रहेगी। ये अंगारे पे चलते रहेंगे, ये जिस्मों को चाक करते रहेंगे, ये चिल्लम करते रहेंगे। इसी तरीके से ये अल्लाह की जानिब से इनके ऊपर अजाब है। अपनी सही सालिम जिस्मों को इन्होंने मेरे भाइयों और दोस्तों ने नाबूद कर दिया। इसलिए हम तमाम नौजवानों से खुसूसी तौर पर गुजारिश है कि मेरे नौजवानों, अपनी शरीयत का मुताला करो, अपनी सीरत का मुताला करो, सही चीज़ का मुताला करो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी व कामरानी होगी और आखिरत में भी कामयाबी व कामरानी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौलाए करीम जितनी भी बातें कुरान और हदीस के हवाले से कही गई हैं, हम तमाम लोगों को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।